السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات۔ اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے علی گڑھ تحریک کا آغاز کیا اور پھر مختلف تعلیمی ادارے قائم کیے گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی جب ختم ہوئی تھی تو مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ جنگ میں ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا، لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو ہی تمام کارروائیوں کا ذمہ دار قرار دیا اور خود بری الزماں ہو گئے۔ مسلمان چونکہ سابق حکمران بھی تھے تو اس لیے ان پر بدترین تشدد کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، ان کی جاگیریں چھین لی گئیں، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، کاروبار بند ہو گئے، مذہبی آزادیاں چھین لی گئیں، مسجدوں پر تالے ڈال دیے گئے اور مسلمانوں کے تعلیمی مراکز کو بھی بند کر دیا گیا تھا۔ سر سید نے جو سب مسلمانوں کی حالت زار تھی اس کا نقشہ کچھ اس طرح سے کھینچا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو۔ مختصر یہ کہہ سکتے ہیں کہ قوم کی حالت انتہائی ابتر تھی، اور ایسے حالات میں پھر اللہ تعالیٰ نے سر سید احمد خان کی صورت میں ایک عظیم رہنما کو مسلمانوں کی بہبود کی ذمہ داری سونپی۔ انہوں نے قوم کو حوصلہ دیا اور انہیں مزید تباہ ہونے سے بچا لیا۔ سر سید احمد خان ایک ماہر تعلیم تھے، عظیم صحافی، منفرد ادیب اور دراندیش سیاستدان تھے، اور انہوں نے اپنی ایک زندگی میں جو کارہائی نمایاں انجام دیے وہ کوئی دوسرا کئی زندگیاں پا کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سر سید کا کہنا تھا کہ وہ شخص غلام نہیں جس کو ایک بے رحم آقا نے چند سکوں کے عوض خرید لیا ہو، بلکہ غلام وہ ہے جو جاہل ہے۔ وہ جہالت کو انسان کا سب سے بڑا دشمن قرار دیتے تھے۔ جب سر سید احمد خان نے اپنی تعلیمی خدمات کا آغاز کیا، یہ وہ دور تھا جب مسلمان انگریزی تعلیم حاصل کرنے کو گناہ سمجھتے تھے، اور سر سید چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو جدید تعلیم سے روشناس کروایا جائے۔ سر سید نے جب مسلمانوں کو پڑھنے کا مشورہ دیا تو ان پر کفر کے فتوے لگائے گئے، انہیں کافروں کا ساتھی قرار دیا گیا، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی اور سب کو سمجھا کر رہے کہ تعلیم مسلمانوں کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں ان کی تعلیمی خدمات سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلے جو تعلیمی اداروں کا اجرا کیا ہے، اس میں سر سید نے 1859 میں مراد آباد میں، 1862 میں غازی پور میں اور 1875 میں علی گڑھ میں تعلیمی اداروں کا اجرا کیا، اور ان اداروں میں جدید علوم پڑھائے جاتے تھے، انگریزی زبان اور سائنس کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ یہ جو ڈیٹس دی ہوئی ہیں جو مختلف اداروں کے اجرا کی ڈیٹس ہیں، ان کو آپ نے کر لینا ہے کیونکہ یہ ایم سی کیوز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی امپورٹنٹ ہے اور شارٹ کوشچن میں بھی پوچھی جا سکتی ہیں کہ کب کون سا ادارہ قائم کیا گیا تھا۔ نیکسٹ ہے سائنٹیفک سوسائٹی۔ سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ غازی پور میں 1863 میں قائم کیا تھا، اور اس ادارے کے قیام کا مقصد تھا وہ مغربی زبانوں کا ترجمہ کرنا تھا۔ بہت ساری کتابیں جو کہ انگلش میں یا دوسری زبانوں میں ہوتی تھیں ان کے اردو زبان میں تراجم کروائے گئے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو جلد از جلد جدید علوم سے روشناس کروایا جائے، اور اس ادارے کا دفتر غازی پور میں تھا اور پھر بعد میں اس کو علی گڑھ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ نیکسٹ ہے جدید ترین نصاب۔ سر سید نے اپنے تعلیمی اداروں میں جدید ترین نصاب، مغربی نصاب کو رائج کیا تھا، اور اس سلسلے میں انہوں نے انگریز اساتذہ کی خدمات بھی حاصل کی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ یورپ نے ایشیا کے مقابلے میں جو بہت زیادہ ترقی کی ہے تو اس کا سبب نظام تعلیم ہی ہے۔ اسلامیات اور مشرقی علوم کی تدریس کا بھی انتظام کیا گیا تھا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ سائنس اور انگریزی ادب کو بھی پڑھایا جاتا تھا۔ نمبر 4 پہ ہے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ۔ سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر اہتمام 1866 میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ نکالا گیا، اور اس رسالے کا کیا کام تھا جی؟ اس رسالے میں اس تحریک کی سرگرمیوں کی خبریں شائع ہوتی تھی کہ تحریک اب کون کون سے کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ عوام کے معاشی، سماجی اور سیاسی مسائل پر مقالے بھی لکھے جاتے تھے۔ یہ 2 زبانوں میں چھپتا تھا، انگریزی زبان میں اور اردو زبان میں۔ نیکسٹ نمبر 5 پہ ہے ایم اے او کالج علی گڑھ۔ 1877 میں علی گڑھ میں مشہور زمانہ علی گڑھ کالج کا قیام عمل میں لایا گیا۔ سر سید چاہتے تھے کہ اس کو یونیورسٹی کا درجہ دلوائیں، لیکن ان کا یہ خواب ان کی زندگی میں تو پورا نہیں ہو سکا، لیکن ان کے جانے کے بعد 1920 میں اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا، اور 1920 میں علی گڑھ یونیورسٹی قائم ہوئی۔ نیکسٹ ہے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس۔
1886 میں اس کانفرنس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اور اس کے قیام کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو جدید تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کے لیے بڑے بڑے مسلمانوں کی مدد حاصل کی جائے۔ تو بڑے بڑے عمرا اور مسلم دانشور بھی اصلاح اور مشورے کے لیے کانفرنس کے اجلاسوں میں آتے رہتے تھے۔ جب سر سید احمد خان نے اس ادارے کا سنگ بنیاد رکھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک دانشگاہ بنے گا، اور اس سے جو طلباء فارغ التحصیل ہو کر نکلیں گے ان کے دائیں ہاتھ میں قرآن ہوگا اور بائیں ہاتھ میں دنیا کے جدید ترین علوم و فنون ہوں گے، اور پیشانی پر کلمے کا تاج ہوگا۔ اسی کانفرنس کے 1906 کے ڈھاکہ اجلاس میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام بھی عمل میں لایا گیا تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھی سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات۔ اس میں جو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس کو آپ نے اسپیشلی کر لینا ہے، وہ شارٹ کوشچن میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اور ایم سی کیو میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیٹس آل فار ٹوڈے۔ اللہ حافظ۔